السلام علیکم۔ ایک بار پھر میں آپ کے روبرو ہوں ٹیٹ، سی ٹیٹ اور ایس ٹیٹ کی اردو قواعد کے ساتھ۔ آج اس ویڈیو میں معروضی سوالات پوچھے جائیں گے، آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ تو چلیے سیدھے سیدھے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، وہ اسم جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے لیے بولا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صحیح جواب ہے اے، یعنی اسم معرفہ۔ اس کے بعد ہے، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ڈی، 3، جامد، مصدر، مشتق۔ اس کے بعد آگے ہے، وہ الفاظ جو کسی جگہ، چیز یا کسی نام کو ظاہر کرتے ہوں کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے اے، اسم۔ اگلا ہے، وہ اسم جو کسی عام چیز یا عام شخص یا عام جگہ کے لیے بولے جاتے ہوں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو ہے سی، اسم نکرہ یعنی کامن ناؤن۔ اگلا سوال ہے، وہ اسم جو خود نہ کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ کوئی دوسرا لفظ اس سے بنا ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ ہے سی، جامد۔ اس کے بعد اگلا ہے، اسم معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بی، 4۔ اس کے بعد ہے، وہ اسم جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو لیکن قاعدوں کے مطابق اس سے دیگر الفاظ بنائے جا سکتے ہوں اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہے اے، یعنی کہ مصدر۔ اس کے بعد ہے اگلا، وہ اسم جو کسی مصدر سے بنا ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو جواب ہے ڈی، مشتق۔ اگلا ہے، کسی کو اس کی بہادری و قابلیت کے لیے حکومت کی طرف سے دیا جانے والا نام کیا کہلاتا ہے؟ صحیح جواب ہے بی، خطاب۔ اس کے بعد ہے، وہ نام جو کسی خوبی یا وصف کی وجہ سے عوام کی زبان پر آتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ تو اے، لقب۔ آگے ہے، مخصوص اسم جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو بی، اسم علم۔ اگلا سوال ہے، ادیب و شاعر اپنے اصلی نام کی جگہ قلمی نام رکھ لیتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو ڈی، تخلص۔ اس کے بعد ہے، اسم ضمیر کی کتنی اقسام ہیں؟ تو جواب ہے سی، 3۔ اور ضمیر جو بات کرنے والا شخص اپنے لیے استعمال کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ڈی، اسم ضمیر حاضر۔ اس کے بعد ہے، وہ نام جو کسی شخص کے اصل نام کے علاوہ پیار میں بولا جائے کیا کہلاتا ہے؟ تو اے، عرف۔ لفظ کو کیا کہا جاتا ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے، یہ ٹک میں اسے کہا جاتا ہے ضمیر، یعنی بی۔ وہ اسم جس کے ذریعے ایک شے کی پہچان دوسری شے سے الگ سمجھی جاتی ہے کیا کہلاتا ہے؟ تو بی، اسم شے، یعنی جو الفاظ کی جنس کی پہچان کرائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الفاظ کی جنس، تو ڈی، اسم ضمیر جنس۔ اگلا ہے، اس اسم کو کیا کہیں گے جو اسم کسی نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کرے؟ تو سی، اسم اشارہ قریب۔ اگلا ہے، وہ اسم جو کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرے کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اسم اشارہ غائب۔ اگلا سوال ہے، وہ اسم جو کسی انسان، حیوان یا بے جان اسم کی آواز کو ظاہر کرے کیا کہلائے گا؟ تو اے، اسم صوت۔ اگلا سوال ہے، وہ اسم جو کسی آواز یا ہتھیار کا نام ہو یا کسی ایسی چیز کا نام ہو جس سے کوئی کام لیا جاتا ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو بی، اسم آلہ۔ اس کے بعد ہے، ایسے الفاظ جو واحد کے مفہوم میں جمع کو ظاہر کریں کیا کہلائے گا وہ؟ سی، اسم جمع۔ اس کے بعد ہے، مصدر بنانے والے اسم مفعول کو کیا کہتے ہیں؟ تو بی، اسم مفعول قیاسی۔ اگلا سوال ہے، کسی بڑی چیز کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے اسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ڈی، اسم تصغیر۔ اور اگلا ہے، کسی چھوٹی چیز کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے اسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہاں اے، اسم مکبر۔ اگلا سوال ہے، جنس کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب ہے 2۔
مذکر اور مؤنث۔ اگلا سوال ہے وہ اسم جو مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو بی اسم مؤنث۔ اگلا سوال ہے وہ الفاظ جو کسی دوسرے اسم کی حالت کو ظاہر کریں کیا کہلائیں گے؟ تو بی اسم حالیہ۔ اس کے بعد ہے جو اسم مصدر سے بنے ہوں اور اس میں مصدر کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ڈی حاصل مصدر۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ تو یہاں اس کا جواب تو بی دیا ہوا ہے 2، جیسا کہ کتاب میں ہے آپ کے، لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ چلیے اس کے بعد اگلا سوال ہے وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں فعل ماضی۔ اور آخری ہے تعداد کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام کون سی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ڈی واحد اور جمع۔ اس کے بعد ہے اگلا کوشچن وہ اسم کون سا ہے جو ایک سے زیادہ تعداد کو ظاہر کرتا ہے؟ تو بی اسم جمع۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو۔ ہو سکتا ہے کہیں سے کچھ غلطی ہو جائے کیونکہ کتاب میں جیسا تھا میں نے اسے اسی طرح پڑھ دیا، اور اگر آپ کو بھی لگے کہ کہیں سے کوئی کمی ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں تاکہ دوسرے لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو فائدہ پہنچے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔